آ بتاؤں تجھ کو رمزے آئے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقے گردن میں سازے دل بری۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سربری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ حکم راہ ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجہ از برہمن کافر تیری۔ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردے میں نہیں غیر از نوائے قیصری۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ مجلس آئین و اصلاح و رعایت و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے ہیں اثر خواب آوری۔ گرمی گفتار اعضائے مجالس علامہ، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ اس سراب رنگ بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ دوستو، آج ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کی نظم خضر راہ کا یہ چوتھا جو بند ہے سلطنت، اس پر بات کریں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ تو اس بند کو سن کر آپ کو یہ بات تو آپ پر عیاں ہو گئی ہوگی، یہ بات تو صاف ہو گئی ہوگی کہ اس میں جو ہے ڈاکٹر علامہ اقبال نے دنیا کی سیاست کے بارے میں بیان کیا ہے، دنیا میں جو حکمرانی کرتے ہیں، جو لوگ حکمراں ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا ہے۔ تو دوستو، شروع ہم یوں کرتے ہیں اس کی تشریح کے۔ پہلا جو مصرع ہے اس نظم کا، اس بند کا، وہ ہے کہ آ بتاؤں تجھ کو رمزے آئے ان الملوک۔ لیکن آپ اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا جو پہلا بند ہم نے پڑھا تھا شاعر، اس میں شاعر نے جو خضر علیہ السلام سے جو سوالات کیے تھے، انہی سوالات کا جواب خضر دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اقبال ہی کی شاعری ہے، اقبال ہی نے لکھی ہے، لیکن گویا خضر علیہ السلام شاعر کو جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا کہ آ بتاؤں تجھ کو رمزے آئے ان الملوک، یعنی یہ خضر علیہ السلام شاعر سے کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ کو قرآن کی جو ان الملوک جو سورت ہے، سورت جو ہے وہ میں تجھ کو بتاؤں وہ کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آ بتاؤں تجھ کو رمزے آئے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ کہتے ہیں سلطنت غالب کرنا کسی قوم پر، کسی کمیونٹی پر، کسی قوم پر، حکومت کو غالب کرنا، اپنی سلطنت غالب کرنا، اس پر حکومت کرنا ایک جادوگری ہے، ایک جادو کا کام ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، اقوام پر، قوموں پر حکومت اپنی غالب کرنا، اپنی سلطنت غالب کرنا جو ہے وہ ایک جادوگری ہے۔ کیسی جادوگری ہے آپ دیکھیں۔ کہہ رہے ہیں کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر۔ محکوم کہتے ہیں جس پر حکومت کی جا رہی ہو، غلام، عام لوگ جو ہوتے ہیں، پبلک یعنی عوام، جس پر حکومت کی جا رہی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر۔ محکوم اگر حکمراں کی، پولیٹیشنز جو ہوتا ہے، حکمراں جو ہوتا ہے، اس کی نقل و حرکت سے، اس کی اچھائی برائی سے اگر بیدار ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر۔ اگر ذرا بھی خواب سے، خواب غفلت سے اگر بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم، کوئی غلام اگر بیدار ہوتا ہے، تو پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری، یعنی حکمراں کی جادوگری اس کو پھر سے سلا دیتی ہے اگر وہ ذرا بھی بیدار ہوتا ہے۔ اب اس چیز کو آپ دیکھیں، اپنے دور جو آپ موجودہ دور میں ہیں، اس دور کی پولیٹکس کو آپ دیکھیں اور اس پر نظر کریں اور غور و فکر کریں، تب آپ سمجھیں گے کہ یہ اقبال نے جو آج سے کم و بیش ایک صدی پہلے جو بات کہی تھی، وہ گویا ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات پر کی ہوئی شاعری ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن قریب آ جاتا ہے
تو ذات، مذہب، چھیتر، نہ جانے کیا کیا پالیٹکس کے مدے بنتے ہیں، اور اس سے بھی آگے نکل کر جو حکمراں ہوتے ہیں وہ کہیں پر دہشت گردانہ حملہ کرا کر ایک کمیونٹی پر اس کا الزام رکھ کر اور میڈیا کے ذریعے اسے بدنام کر اور اپنی قوم کے وہ ہمدرد بنتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے تمہارے خلاف ہے، تمہاری دشمن ہے، اور وہ میجورٹی قوم کو اپنی طرف اکٹھا کر کے، ایک جٹ کر کے، متحد کر کے حکومت حاصل کر لیتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر۔ تو اسی طرح کی جادوگری کے بارے میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ آئے دن آپ کو خبریں ملتی ہیں نا، کسی مسجد میں سور کا گوشت پھینک دیا گیا، کسی مندر میں گائے کا گوشت پھینک دیا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی حکمرانوں کی چالیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اگلا شعر ہے، کہتے ہیں کہ جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں سازے دل بری۔ اس شعر کو سمجھیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ جادوئے محمود مطلب محمود غزنبی، اور ایاز اس کا غلام، بہت ہی وفادار غلام تھا۔ یہاں پر محمود سے مراد حکمراں ہے، اور ایاز سے مراد وہی محکوم غلاموں کے ہیں، محکوموں کے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، یعنی حکمراں جو جادو کرتا ہے، اس جادو کے اثر سے اس کے جو غلام ہوتے ہیں ان پر یہ جادو ایسا اثر کرتا ہے کہ وہ دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری، یعنی اپنی گردن میں غلامی کا جو طوق ڈال رکھا ہے اس حکمراں نے، اس غلامی کے طوق کو دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ غلامی ایک بری چیز ہے، اور حکمراں جو جادو کرتا ہے تو اس جادو کا اثر یوں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ محکوم جو ہے، اس کا غلام جو ہے اس حکمراں کا، وہ اپنی گردن میں پڑے ہوئے غلامی کے طوق کو دیکھ کر فخر محسوس کرتا ہے۔ عام بھاشا، عام زبان میں اگر کہا جائے، سمجھانے کے لیے بولا جائے تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی نیتا ہوتا ہے، ایم ایل اے، ایم پی، تو اس کو تو کم اتنا غرور، اتنا وہ نہیں ہوتا ہے، اس کے جو چمچے ہوتے ہیں وہ بہت مڈھے اینٹ کے چلتے ہیں۔ تو یہی اس شعر کا مطلب ہے کہ دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری۔ اب کہہ رہے ہیں کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ طلسم سامری یعنی جو جادو کا سامراجیہ ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ موسیٰ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں۔ خون اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ قوم بنا اسرائیل سے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا سامراج ختم کر دیا، اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ تلمی کا شعر ہے کہ توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، یعنی جب ظلم جبر حکمرانوں کے پڑ جاتے ہیں تو اللہ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا کوئی مجاہد اتار دیتا ہے، موسیٰ کی طرح، موسیٰ کو جس طرح فرعون کے سامنے موسیٰ کو اسی طرح اتار دیتا ہے، اور وہ ان ظالم حکمرانوں کی حکومتوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ اگلا شعر یہ ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتا نیاز ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ حکمراں یا بادشاہ لفظ جو ہے صرف کس کو زیب دیتا ہے؟ اسی ذات بے ہمتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے، شوبھا دیتا ہے یہ لفظ کی بادشاہ اور حکمراں جو ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی ہے اصلی بادشاہ۔ کہہ رہے ہیں کہ حکمراں ہے ایک وہی ایک حکمراں ہے، یعنی اللہ، باقی کون ہے؟ بتان آزری،
آزر ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، آزر جو بت بنایا کرتے تھے، یہ بھی تلمیح کا شعر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزر، یعنی یہ جو حکمراں اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ آزر کے بنائے ہوئے بت ہیں، گویا یہ آزر کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ کوئی حکمراں نہیں ہے، حکمراں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور بادشاہی جو لفظ ہے یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، اسی کو شوبھا دیتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجہ از برہمن کافر تھی۔ بڑا امپورٹنٹ شعر ہے اور بہت ہی اہم شعر ہے یہ۔ کہہ رہے ہیں کہ از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، از غلامی فطرت یعنی انسان کی جو فطرت ہے، جو انسان کا نیچر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آزاد رہنا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا اور وہ اپنی پوری زندگی آزادی سے گزارے، یہ نیچر ہے، یہی فطرت ہے، یہ پراکرتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، اگر تم نے اس کا دوسرا مصرع جب سمجھیں گے تب یہ اور بہتر سے سمجھے گا۔ دوسرے مصرع میں کہتے ہیں تا تراسی خواجہ از برہمن کافر تیری۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بت خانوں میں، منادروں کے اندر، مندروں کے اندر جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، گناہ عظیم کرتے ہیں، بتوں کی پوجا شرک ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا گناہ وہ شخص کرتا ہے جو اس مندر کا، جو اس بت خانے کا پجاری ہوتا ہے، جو برہمن ہوتا ہے، جو پوجا کرواتا ہے لوگوں سے، تو وہ اور بھی بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ پوجا کرنے والوں سے زیادہ بڑا گنہگار وہ ہوتا ہے جو بتوں کی پوجا کرواتا ہے، جو برہمن ہوتا ہے۔ تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تا تراشی خواجہ از برہمن کافر تیری۔ اگر تم نے اپنی آزاد فطرت کو کسی کا غلامی میں دے دی، یعنی کسی کی غلامی ایکسیپٹ کر لی، تو آپ نے گویا ایسا گناہ کیا جیسا وہ برہمن گناہ کرتا ہے۔ بت پوجنے والا نہیں بلکہ بت پجوانے والا کا جتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا گناہ آپ نے کیا اگر آپ نے اپنی آزاد فطرت کو کسی کا غلام بنا دیا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اقبال کی نظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غلامی کتنی زیادہ گھٹیا چیز سمجھتے تھے غلامی، اور آزادی کو کتنا جو ہے وہ اولیت دیتے تھے اور اہمیت دیتے تھے۔ یعنی جو پوجا کر رہا ہے اس سے بھی بڑا گنہگار کون ہے؟ برہمن جو پوجا کراتا ہے۔ اگر تم نے اپنی آزاد فطرت کو کسی کا غلام بنایا تو تم نے گویا ایسا گناہ کیا جو بت پجوانے والا کرتا ہے، نہ کہ بت پوجنے والا۔ اگلا شعر یہ ہے کہ ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردے میں نہیں غیر نوائے قیصری۔ ہے وہی ساز کہن مغرب یعنی ویسٹرن کنٹریز، انگریزوں کے جو ممالک ہیں، عیسائیوں کے جو ممالک ہیں، جنہوں نے دنیا میں حکمرانی کی، بادشاہی کی۔ کیسی حکمرانی کی کہ وہ حکمراں ہوتے تھے تو ان کی نسل میں حکمرانی چلتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے عوام، دنیا کی جو عام لوگ، انسان بیدار ہوئے اور ان کی حکومتیں ختم ہوئی تو کیا ہوا؟ انہوں نے دوسرا طریقہ، حکومت کرنے کا دوسرا طریقہ اپنا لیا، جس کا نام انہوں نے ڈیموکریسی رکھا، جمہوریت یعنی پرجا تنتر۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ ہے وہی ساز کہن، یعنی یہ وہی پرانا ساز ہے، یعنی یہ پرانا نظام ہے، بادشاہی والا، سامراجیہ والا، سرمایہ داری کا جو نظام پہلے تھا انگریزوں کا، یہ وہی نظام ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردے میں نہیں غیر نوائے قیصری۔ یہ تو صرف انسانوں کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ جمہوریت ہے۔ یہ ویسٹرن کنٹریز کی جو ڈیموکریسی ہے، یہ ڈیموکریسی کچھ نہیں ہے، یہ کوئی پرجا تنتر نہیں ہے، یہ وہی پرانا نظام ہے سرمایہ داری کا۔ اور دنیا کے اگر حالات دیکھے جائیں اور دنیا کی پالیٹکس پر اگر نظر کی جائے، غور و فکر کی جائے، تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جمہوریت کوئی جمہوریت نہیں، یہ تو بس لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ جس کے پردے میں نہیں غرض نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قوام پائے خوب، تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ یعنی دیو استبداد جمہوری قوام، دیو کہتے ہیں شیطان کو، راکشس کو،
इस्तबदाद, जमहूरी यानी जमहूरियत, डेमोक्रेसी, कबा यानी कपड़े। तू समझता है कि ये आज़ादी की है नीलम परी। नीलम परी जो है अमानत लखनवी का एक ड्रामा है इंद्र सभा, उसमें एक कैरेक्टर का नाम है नीलम परी। बहुत ही खूबसूरत परी उसको दिखाया गया है उस ड्रामे के अंदर। तो ये भी एक तलमी का शेर है। इकबाल ये कहना चाहते हैं कि देव इस्तबदाद यानी एक राक्षस, एक शैतान जो है, देव इस्तबदाद जमहूरी कवा में पाए को, यानी एक राक्षस जो है, एक शैतान जो है, एक राक्षस जो है, एक देव जो है, वो जमहूरियत के कपड़े पहन कर आ गया है। जमहूरियत के कपड़े पहन कर आ गया है। जिसे तूने क्या समझ रखा है, वो आज़ादी की नीलम परी है, ये समझ रखा है। देव इस्तबदाद जमहूरी कबा में पाए को, तू समझता है कि आज़ादी की है नीलम, तू इसे आज़ादी की नीलम परी समझता है। हालांकि ये कोई आज़ादी नहीं है, ये वही पुराना निज़ाम है अंग्रेज़ों का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जो पहले हुआ करता था, सरमायादाराना निज़ाम। अगले शेर में इकबाल कहते हैं कि मजलिस आइनो इस्लाह रियायतो हुकूक। मजलिस आइन यानी पार्लियामेंट में जो मजलिस होती है, कानून की मजलिस, इसमें आम लोगों की, आवाम की इस्लाह की, रियायत और उनके हुकूक की, उनके राइट की बात होती है। बहुत ही गर्मजोशी के साथ बात करते हैं। अपोजिशन होता है, अपोजिशन के खिलाफ जो होता है, जो रूलर मौके पे होते हैं, जो पावर में होते हैं, उनके खिलाफ ऐसे बयानबाजी करते हैं कि ऐसा लगता है कि ये कभी पावर में थे ही नहीं। और जो पावर में होता है वो ऐसे इस तरह के कानून बनाता है जो आवाम का खून चूसते हैं, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये आवाम के हक में हम कर रहे हैं। और उसी चीज़ को इकबाल कहते हैं कि आइने इस्लाह और रियायत हुकूक तिब्बे मगरिब में मज़े मीठे असर ख्वाबा। उनकी बातें सुनकर जो है मज़े तो बहुत आते हैं, ऐसा लगता है कि यही हमारे सच्चे रहनुमा हैं, यही हमारी परेशानी को दूर कर सकते हैं। मज़ा तो बहुत है, लेकिन उसका असर ख्वाबाब, असर उसका ऐसा होता है जो वो ख्वाब में मुब्तला कर देते हैं, ऐसा गाफिल कर देते हैं कि इंसान कुछ अपनी उनके खिलाफ सोच ही नहीं पाता। वो यही समझता रहता है कि यही मेरे सच्चे रहनुमा हैं, यही हमारे दुख दर्द के साथी हैं, यही हमारे लिए बेहतर रहनुमा है। तो अगले शेर में इकबाल कहते हैं कि ये भी एक गर्मी गुफ्तार एज़ाए मजाल सलामा, ये भी एक सरमायादारों की जंग ज़रगिरी। यानी जो गर्मजोशी के साथ तकरीरें हो रही हैं आईने मजलिस में, जो कानूनी मजलिस, जो पार्लियामेंट्स के अंदर जो गर्मजोशी के साथ जो तकरीरें की जा रही हैं, आवाम के हुकूक की बात की जा रही है, उनकी इस्लाह की बात की जा रही है, उनकी रियायत की बात की जा रही है, तो ये सब क्या है, कह रहे हैं कि ये भी एक सरमायादारों की जंग ज़रगिरी, ये सरमायादार लोग जो हैं उनकी एक चाल है, ये भी उनकी एक पॉलिसी है। कह रहे हैं कि इस शराब रंग बू को कुल सिता समझा है तू। शराब कहते हैं धोखे को।